मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना वायरस के आगाज के बाद दुनिया भर में माशी रफ्तार सुस्त हुई। मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन की वजह से हजारों फ्रेट कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंसे रहे। जैसे ही दुनिया भर के ममालिक में माशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ और डिमांड यकदम बढ़ी तो फ्रेट कंटेनर्स की तलब भी बढ़ गई। डिमांड में शदीद इजाफे और सप्लाई की कमी से फ्रेट कंटेनर्स की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 20 फुट का छोटा कंटेनर $500 से मिल जाता था, अब इसके रेट्स $5,000 से $8,000 तक हो गए, जबकि 40 फीट के कंटेनर के लिए ताजरों को $1,000 से $1,200 के बजाय अब $12,000 तक अदा करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में भी सूरत हाल के असरात महसूस किए गए। एक तरफ पाकिस्तान की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ तो इसी के साथ कंटेनर्स की मांग भी बढ़ गई। एक्सपोर्टर्स को शिपिंग लाइंस को मुंह मांगे दाम अदा करने पड़े। अब एक्सपोर्टर्स, खुसूसन राइस एक्सपोर्टर्स का कहना है कि एक तरफ फ्रेट कंटेनर्स की कीमतों में कमी नहीं आ रही तो दूसरी तरफ महंगे किरायों के एवज भी कंटेनर्स दस्तयाब नहीं, जिससे इस साल चावल की बरामदात में $400 मिलियन की कमी आने का खदशा है। राइस एक्सपोर्टर्स का कहना है कि शिपिंग लाइन से 20 से 30% इजाफी किराया वसूल कर रही हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी खड़ी है। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि दुनिया के कई ममालिक ने गैर मामूली सूरत हाल में गैर मामूली फैसले किए, पॉलिसियाँ बनाई। मसलन भारत ने खाली कंटेनर्स ले जाने पर पाबंदी को 3 माह से बढ़ाकर 6 और अब 9 माह कर दिया, जबकि एक्सपोर्टर्स को शिकायत है कि बारहा मुतालबे के बावजूद हमारी हुकूमत इस ज़मन में कोई इक़दाम नहीं कर रही। इस पर बात करने के लिए हमने बारहा कोशिश की मिनिस्टर मैरीटाइम अफेयर्स अली ज़ैदी से कि वो आएँ और इस मामले पर बात करें, लेकिन वो दस्तयाब नहीं है इस मामले पर बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त बात करेंगे इस मामले पर मोहम्मद अनवर मियां नूर साहब। आप सीनियर वाइस चेयरमैन हैं राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ दिनों पहले टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स भी यही शिकायत करते नज़र आ रहे थे कि जी उनको कंटेनर्स नहीं मिल रहे और अब चावल एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे, राइस एक्सपोर्टर्स भी यही बात कर रहे हैं। तो उनका ये भी कहना है कि सारा मामला हुकूमत की नॉलेज में भी है, फिर भी इसका कोई हल नहीं निकल रहा। वजह क्या है? ये इशू जो है शिपिंग लाइन का वो आज का नहीं है, ये लास्ट ईयर अक्टूबर से है। अक्टूबर में वी यूज़ टू एक्सपोर्ट चाइना एट द रेट ऑफ $75 to $80 और आज हमें $1,400 में भी ये कंटेनर नहीं मिल रहा है। ये आज की जो मार्केट है फ्रेट की, वो डिमांड और सप्लाई की नहीं है, ये आर्टिफिशियल शिपिंग लाइंस ने ये क्रिएट की हुई है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए। हम हुकूमत से पिछले साल से कह रहे हैं कि आप एम्प्टी कंटेनर जो है वो उस पर कैप लगाएं, जिस तरह और कंट्रीज़ ने अपने अपने मुल्क की पॉलिसी, अपने अपने मुल्क के बेनिफिट के लिए पॉलिसी बनाई है। लेकिन अफसोस ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रही, कोई पॉलिसी शिपिंग लाइन के लिए मरतब नहीं कर रही है और हम बाहरा इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और नॉट ओनली रीप या राइस एक्सपोर्टर, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो सर्जिकल हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, तो अभी तक जो है उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। आपका बड़ा जायज़ मुतालबा है और आर्गुमेंट भी आपका बड़ा तगड़ा है कि आप हमारे मुल्क में इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली कंटेनर ज़्यादा आता है और फिर क्योंकि कैप नहीं लगाया हुआ और कोई पॉलिसी इस पर नहीं है तो कंटेनर वापस चला जाता है। या आप कह रहे हैं कि मसनूई इस पर किल्लत पैदा की जा रही है। हुकूमत की तो कोशिश है कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ाए, तो वाकई ये मामला मिनिस्टर मैरीटाइम अफेयर्स और इस वजारत के सामने मौजूद है, उनको मालूम है ये सारी सूरत हाल और फिर भी इस पर कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा। एम्प्टी कंटेनर्स बाहर जाने पर पाबंदी लगाने की पॉलिसी जैसे भारत में या जैसे आप बांग्लादेश में जिक्र कर रहे हैं वैसी पाकिस्तान में नहीं बन पा रही।
جی جناب بالکل ان کی نالج میں ہے. میں نے آج سے دو تین ہفتے پہلے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر محمود مولوی صاحب سے بھی اپنے پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ کی ہے, ان کو سارے پروفز دیے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں, میں آپ کے توسط سے بتانا چاہ رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو کہ اس سال رائس کی بہت ہی بمپر کراپ ہے اور چائنا بڑا ایگریسو بائر ہے. اور چائنا اس سال ہم سے لاسٹ ایئر ہم نے 0.8 ملین ٹن ایکسپورٹ کیا تھا, اس سال 1.5 ملین تک ہم پہنچ سکتے ہیں. میں آپ سے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, منسٹری آف کامرس کے پاس رائٹنگ میں انٹیلیجنس رپورٹ ہے ملیشین گورنمنٹ کی, جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسٹ افریقہ میں پاکستان سے ایک بھی ویسل نہیں جا رہا اور وہاں بھی ہمارا ایکسپورٹ افیکٹ کر رہا ہے. لاسٹ ایئر ہم نے 2 لاکھ ٹن کیا تھا, 200,000 میٹرک ٹن. دس ایئر ملیشیا از انٹرسٹڈ ٹو پرچیز پاکستانی رائس 0.5 ملین ٹن, 500,000 میٹرک ٹن. اور یہ ہماری انڈسٹری پوری کولیپس ہو چکی ہے, کولیپس کی طرف جا رہی ہے. اور اس کے وار فوٹنگ بیسس کے اوپر اگر اس کو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ حکومت ایک طرف ایکسپورٹس بڑھانے کی اسے ضرورت ہے, اس کا پورا زور اس پہ لگا ہوا ہے, لیکن ہر کچھ عرصے کے بعد جو امپورٹرز اور ایکسپورٹرز ہیں وہ شپنگ لائنز کی خلاف شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو حکومت اس مسئلے کا مستقل حل کیوں نہیں نکال پاتی؟ دیکھیں ابھی تو فوراً ان کو ایمٹی کنٹینرز پہ کیپ لگانا پڑے گا, ان کو روکنا پڑے گا, ورنہ پاکستان کا سارا ایکسپورٹ جو ہے وہ سفر کرے گا. اور یہ جتنی بھی انکم ہے اور جتنا بھی گین ہے, آپ اگر ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں تو مارکس شپنگ لائن کا لاسٹ ایئر کا $18 بلین کا پروفٹ شو کیا ہے انہوں نے. تو یہ پرسنل گین کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ان کو ہمارے ملک کو کچھ رولز بنانے پڑیں گے, ریگولیشن بنانے پڑیں گے اور بہت ہی جلد ڈیسیزنز لینے پڑیں گے, ادروائز جو ہے ہمارا ایکسپورٹ بہت ہی زیادہ مزید سفر کرے گا, ناٹ ایون کوموڈیٹی بزنس میں, ٹیکسٹائل میں بھی. بہت بہت شکریہ آپ کا محمد انور میاں نور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اگر اس کا حل حکومت نے نہیں نکالا تو یقینی طور پر ہماری ایکسپورٹس میں کمی واقع ہو سکتی ہے, جس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے, جس خدشے کا. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے. پاکستان میں ذیابطیس کا مرض تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے. چین اور انڈیا کے بعد پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے, جہاں ہر 4 میں سے 1 شخص شوگر کا شکار ہے. بہت تشویش کی بات ہے کہ پاکستان میں ذیابطیس کے مریضوں میں نہایت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ماہرین غیر صحت مندانہ طرز زندگی اور خوراک میں بے احتیاطی قرار دیتے ہیں. کسی حد تک اس میں ذہنی دباؤ کے عوامل بھی شامل ہیں, مگر براہ راست اسے شوگر کی وجہ قرار نہیں دیا جا سکتا. انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے حالیہ رپورٹ کے مطابق ذیابطیس کے مریضوں کے اعتبار سے اس وقت پاکستان کا دنیا میں تیسرا نمبر ہے. پاکستان میں 3 کروڑ 30 لاکھ افراد ذیابطیس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, جبکہ 1 کروڑ سے زائد افراد ذیابطیس کا شکار ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں. رپورٹ کے مطابق ذیابطیس ہو جانے کے بعد بھی مناسب دیکھ بھال, صحت مندانہ طرز زندگی اور خوراک میں احتیاط کے ذریعے مریضوں کو پیچیدگیوں سے بچایا جا سکتا ہے. انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 برسوں میں دنیا بھر میں ذیابطیس کے مریضوں میں 16% سے زائد اضافہ ہوا اور اس وقت دنیا بھر میں 537 ملین ذیابطیس کے مریض ہیں, جن میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی یہ مرض تشویشناک حد تک تیزی سے پھیل رہا ہے. آپ کو مزید بتاتے ہیں اس رپورٹ میں. انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کی رپورٹ نے 2021 میں ذیابطیس کے شکار 20 سے 89 سال کی عمر کے افراد کی فہرست میں پاکستان کو 33 ملین مریضوں کے ساتھ دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر رکھا ہے. اس فہرست میں چین 141 ملین مریضوں کے ساتھ پہلے اور بھارت 74 ملین مریضوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ پاکستان میں 27% مریض ایسے ہیں جو ذیابطیس کا شکار ہیں, مگر ان کی بیماری کی تشخیص ہی نہیں ہوئی ہے اور ان کا علاج بھی نہیں ہو پایا ہے. نتیجتاً ہارٹ اٹیک, فالج, گردے کی خرابی, اندھے پن, ایمپیوٹیشن یا جسم کے اعضاء کٹوانے جیسا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے. اس حوالے سے ڈائبٹک ایسوسی ایشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ذیابطیس کے 20 لاکھ مریضوں کو فٹ السر ہو جاتا ہے اور ان 20 لاکھ میں سے تقریباً 2 لاکھ افراد کو اپنے پیر کٹوانے پڑتے ہیں, جبکہ اس کی روک تھام ممکن ہے. امپیوٹیشن یا اعضاء کٹوانے والے ان مریضوں میں سے 70% آپریشن کے 5 سال کے اندر ہی موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں, لیکن مرض کو ابتدائی طور پر کنٹرول کر لیا جائے تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے.
اس پر مزید بات کریں گے. ڈاکٹر ذاکر علوی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈائبٹیز اسپیشلسٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ آخر پاکستان میں شوگر کے کیسز میں اتنی تیزی سے اضافہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ مسعود صاحب. ڈائبٹیز یقیناً ایک تشویشناک لیول پہ پہنچ چکی ہے, اور پاکستان میں خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں تو بہت ہی تیزی سے اضافہ ہوا ہے. میں تو اس کو کہوں گا کہ ڈائبٹیز کا ایکسپلوژن ہو گیا ہے. 2011 میں ایک ایسٹیمیٹ تھا کہ 6.3 ملین ڈائبیٹک پاکستان میں ہیں. اب 10 سال بعد 2021 کے آخر میں پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں 33 ملین سے زیادہ ڈائبیٹکس ہیں, اور اس کے اندر آلموسٹ 1/3 جو ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں, اینڈ بیسکلی بریفلی اگر میں سمرائز کروں تو یہ ہے ہمارے طرز زندگی میں جو تبدیلی آ گئی ہے, اربنائزیشن اینڈ ماڈرن لائف سٹائل, جو شہری لائف سٹائل گزارنے لگے ہیں. ہمارے فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں, بلکہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. ہم سیڈینٹری آرام پسند زندگی گزارنے لگے ہیں, اور ہماری غذا جو ہے وہ بے حد رچ ہو چکی ہے. ہم لوگ ضرورت سے زیادہ کیلوریز کنزیوم کرتے ہیں, اور سب سے بری بات یہ ہے کہ ہمارے فوڈ چوائسز, ہم لوگ غلط قسم کے انہیلدی فوڈز کھانے لگے ہیں. خاص طور پہ ہمارے ہاں موٹاپے کی شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور ایک طرف جہاں پہ اس ملک کے اندر بچوں میں میل نیوٹریشن غذائیت کی کمی ہے, دوسری طرف ایڈلٹس کے اندر, شہریوں میں خاص طور پہ بے تحاشا موٹاپا آ گیا ہے. اس حد تک کہ ریسنٹ جو اسٹیٹسٹکس آئے تھے اس کے حساب سے شہروں میں ایڈلٹس کے اندر تقریباً 50% لوگ جو ہیں وہ اوور ویٹ ہیں یا اوبیس ہیں, اور یہ شرح عورتوں میں مردوں سے زیادہ ہے. اینڈ اگر 40 سال سے بڑی عمر کی عورتوں کو ہم دیکھیں شہروں میں رہنے والی, ان کے اندر تقریباً 70 to 80% وومن آر اوور ویٹ, یعنی کہ جو ہیلدی وزن ہے اس سے زیادہ ان کا وزن ہے. یہ ساری وجوہات, اور اس کے علاوہ کئی اور فیکٹرز ہیں. اسٹریسفل لائف کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہیلدی فوڈ چوائسز اینڈ لیک آف ایکٹیویٹی, جس کی وجہ سے ڈائبٹیز, موٹاپا, بلڈ پریشر, ہارٹ ڈیزیز, یہ سب چیز کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بڑی خطرناک بات کہی کہ ایک ایکسپلوژن ہو چکا ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں, یہ ہم بھی بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ بہت تیزی سے پھیلا, اور دنیا میں 3رے نمبر پہ پاکستان آ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارا طرز زندگی تو ہمارے خطے کے دیگر ممالک کی طرح ہی ہے. آپ بھارت کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو دیکھیں, سری لنکا کو دیکھیں, پاکستان کو دیکھیں. پھر پاکستان میں یہ مرض اتنی تیزی سے کیوں پھیلا, ہمارے یہاں یہ شرح زیادہ کیوں ہے؟ آئی تھنک اگر آپ ریپڈ رائز کی بات کریں, نمبرز کی بات کریں, ایک اور ہے بات, ہماری پاپولیشن بڑی ہے اینڈ اس کی وجہ سے نمبر زیادہ بڑے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسپلوژن میں یہ ہے کہ پہلے میرے خیال سے کافی حد تک انڈر ریکگنائزڈ تھی. اگر میں 2011 کے نمبرز آپ کو 6.3 ملین بتا رہا ہوں, تو شاید اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر یہ تھا کہ ہماری کنٹری میں ڈیٹا کلیکشن بہت پور ہے, اور پہلے بہت زیادہ تھی. اب کچھ ڈیٹا زیادہ کلیکٹ ہونے لگا, اسپیشلی پرائمری کیئر لیول پہ, تو ہمیں اصلیت زیادہ نظر آ رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ دیر از بیٹر ریکگنیشن اینڈ آف دا نمبر آف پیپل اراؤنڈ ود ٹائپ 2 ڈائبٹیز, اینڈ کلچرل ڈفرینسز ہمارے پھر بھی موجود ہیں ہمارے ملک میں. اور آپ بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے یا افغانستان کی, ہر کنٹری کی اپنے کلچرل ڈفرینس دوسرے سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ آئی تھنک ہمارے ملک میں جو لٹریسی لیول ہے از ناؤ لوور دین بنگلہ دیش. ہمارے یہاں ہیلتھ فیسلٹیز, اگر آپ میٹرنل ہیلتھ دیکھ لیجئے, از ورس دین بنگلہ دیش. ہیلتھ ایکسپینڈیچر از ورس دین بنگلہ دیش. سو اگر یہ ساری چیزیں ورس ہوں گی, خاص طور پہ لٹریسی ورس ہوگی, اویئرنیس لیول بھی کم ہوگا. اویئرنیس کم ہے, جب اویئرنیس آتی ہے, لٹریسی آتی ہے, تو اس کے ساتھ بہتر چوائسیز آتے ہیں, لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. اگر لوگ پور چوائسیز کر رہے ہیں, کو جان کے نہیں کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے
کہ یہ چوائسیز جو ہمارے فوڈ کی ہیں یہ بہتر نہیں ہے. وہ تو یہ سمجھ کے اچھا کھانا کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو, خوب مرغن کھانے کھلا رہے ہیں, یہ سمجھتے ہوئے کہ مرغن کھانا صحت کے لیے اچھا ہے. تو لوگوں کا قصور نہیں ہے, یہ قصور ایٹ دا نیشنل لیول, ایجوکیشن اور ڈاکٹرز, ہیلتھ میجر کرنے والے, ان سب کے ملا کے ہے کہ ایز اے نیشن وی ہیو بین انیبل ٹو میک آ پاپولیشن مور اویئر آف واٹ از گڈ اینڈ واٹ از ہیلدی. ٹھیک, مسکنسیپٹ بہت سارے ہیں ہمارے یہاں. ڈاکٹر صاحب پھر کیا جائے کہ شوگر لوگوں کو لاحق نہ ہو؟ اس کے لیے انفرادی طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے, اس پہ کمیونٹی کی سطح پر کیا کیا جا سکتا ہے, اور حکومتی سطح پر اس پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت اچھی بات کہی آپ نے, کیونکہ اگلے 10-20 سال میں تو بہت ہی برے پروجیکشنز ہیں. بائی 2045 دا پروجیکشن ہے کہ پاکستان میں 63 ملین ڈائبیٹکس ہو جائیں گے, وچ از ان ایکسیپٹیبلی ہائی. کیا کرنا چاہیے؟ ان تھیوری ٹو انڈرسٹینڈ اٹس ویری سمپل. امپروو فزیکل ایکٹیویٹی, سیڈینٹری آرام پسند زندگی چھوڑنی ہے ہم کو, اور ہم کو ہیلدی فوڈ چوائسیز کرنے ہیں. ہیلدی فوڈ چوائسیز آسان ہیں. میٹھے بیوریجز چھوڑ دیں سب سے پہلے, میٹھے کولڈ ڈرنکس ہوں یا جوسز ہوں, یہ ہمیں چھوڑ دینے ہیں. ہمیں ویجیٹیبلز, را ویجیٹیبلز, ان کی چوائسیز بڑھانی ہے, فروٹ کی چوائسیز بڑھانی ہے. میک شیور سب بچوں کو یہ سب چیزیں کھانے کے دی جائیں. یہ چوائسیز اتنی مشکل نہیں ہیں. رچ فوڈ, کیلری رچ فوڈ جیسے خوب مرغن کھانے ہوتے ہیں وہ کم کر دینے ہیں. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ آئل ہم ایسا لیں جو انسیچوریٹڈ ہو, جیسے فار ایگزامپل کنولا ہے, آلیو آئل ہے, سن فلاور آئل ہے, سویا بین آئل ہے. دیز آر بیٹر. گھی, مکھن, پام آئل, کوکونٹ آئل, دیز آر ناٹ ایز ہیلدی. تو یہ ساری کنٹریبیوٹرز ہیں. سو ایز این انڈیویژل ہم یہ کریں گے. ایز اے کمیونٹی دیر آر لاٹ آف پیپل ورکنگ ایٹ کمیونٹی لیول اینڈ دیز اویئرنیس آر کمنگ اپ. I think the most important segment جسے ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے are children, schools. We should get the school associations involved and making sure کہ ایک اسکول کے اندر گائیڈ لائن دی جائے کہ what should be available. آج آپ دیکھیں ہمارے اسکولوں کے اندر سوائے انہیلدی فرائڈ فوڈ کے کوئی اور چوائسیز ملتی نہیں بچوں کو بریک کے اندر کھانے کے لیے, اور گھر سے بھی وہ یہی لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو اسکولس کو انوالو کرا جائے گا, یہ کمیونٹی لیول پہ ہو جائے گا. لیکن it has to be a national program. دیکھیں these things can only be done at a national level. تو as a nation, as individuals تو آسان choices ہم کر سکتے ہیں, لیکن awareness تو ایک national level پہ ہوگی. And I think at the government level this should be taken up on a war footing. There is an urgent need کہ ہم یہ awareness آگاہی پھیلائیں پوری پبلک کے اندر کہ اچھی غذا کیا ہے, ایکسرسائز کتنی امپورٹنٹ ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کتنی امپورٹنٹ ہے, اور کیا آسان طریقے ہیں اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانے کے اور سیڈینٹری لائف کو کم کرنے کے. یس, ایز اے نیشنل لیول ارجنٹ نیڈ ٹو امپروو اویئرنیس تھرو کیمپینز, تھرو میڈیا, تھرو ایڈورٹائزمنٹس اینڈ انوالومنٹ آف دا گورنمنٹ ڈاؤن ٹو دا ویری گراس روٹ, ٹو دا اسکولس. میں پھر سے کہوں گا سب سے بڑا ایمفیسس اسکولس پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد کمیونٹیز کے اوپر, انسٹیٹیوشنز, ورک پلیس, آل دیز تھنگز آر امپورٹنٹ. ظاہر سی بات ہے اگر ڈاکٹر صاحب اس پہ کوئی نیشنل پروگرام بنے تو پھر ڈیفینیٹلی کمیونٹیز اور انفرادی سطح پر خود بخود لوگ متحرک ہو جاتے ہیں, مگر ضروری ہے کہ ایک نیشنل پروگرام ہونا چاہیے. درست فرما رہے ہیں آپ. ڈاکٹر صاحب ہمیں معلوم ہے کہ ذیابطیس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں, مختصراً ہمارے ناظرین کو بتائیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیں ڈائبٹیز کے اندر کچھ اقسام ہوتی ہیں. ٹائپ 1 ڈائبیٹک جو ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ عام طور پہ ینگ انڈیویژلز میں اور ہوتی ہے. اس کے اندر اچانک پینکریاٹک بیٹا سیلز کا فنکشن اور انسولین کی پروڈکشن بند ہو جاتی ہے. یہ اکثر ینگسٹرز میں ہوتی ہے اور اکثر اوقات نارمل ویٹ کے لوگوں میں ہوتا ہے. اس کی انہیریٹنس بھی نہیں ہوتی ہے. یہ ایک اسمال پرابلم ہے ہمارے ملک کے اندر. ہمارا مین پرابلم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا ہے. 95% سے زیادہ ہمارے ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں. لیس دین 5% آر ٹائپ 1 ڈائبیٹکس.
اور دوسری اقسام کے اندر GDM جو پریگننسی کی ڈائبٹیز ہوتی ہے اور کچھ ریئر فارمز آف ڈائبٹیز ہوتے ہیں. تو میری بات جو میں آج کر رہا ہوں وہ مینلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ہمارا نیشنل پرابلم اس ٹائپ 2 ڈائبٹیز جس کے نمبرز بڑھ رہے ہیں. جب ہم 63 ملین کی بات کریں گے تو اس کے اندر اگین 95% سے زیادہ ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں. اینڈ ٹائپ 2 ڈائبیٹکس از ایسوسیٹیڈ ود دیز لائف اسٹائل چوائسیز اینڈ لائف اسٹائل پرابلمس. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ذاکر علوی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے یہاں پر تفصیل سے سنا شوگر کا مرض کس تیزی سے ملک میں پھیل رہا ہے اور اس پر احتیاط کی کتنی ضرورت ہے. یہاں پر لیں گے ہم نیوز بریک جس کے دوران آپ ہیڈ لائنز دیکھ سکیں گے اور پروگرام جاری کریں گے. PTI حکومت کو اپنے اقتدار کے 34 سال میں منی بل یا منی بجٹ قومی اسمبلی سے منظور کرانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا ہے. اگرچہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ان بلز کی منظوری دے دی ہے لیکن پھر بھی 343 ارب روپے کے ٹیکس چھوٹ واپس لینا حکومت کے لیے درد سر بن چکا ہے. حکومت کو ایک طرف IMF کی شرائط ہیں تو دوسری طرف اپوزیشن کی مخالفت اور عوامی رد عمل کا سامنا ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ اب اپوزیشن کے ساتھ حلیف جماعتیں بھی حکومت کو آنکھیں دکھانا شروع ہو گئی ہیں. حکومتی اتحاد میں شامل MQM اور GDA قومی اسمبلی کے اجلاس میں کھلم کھلا بجٹ پر منی بجٹ پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. MQM نے تو ضمنی فائنانس بل پر 11 ترامیم بھی جمع کرا دی ہیں. سیاست کے حوالے سے یہ ایک فطری عمل ہے کہ عام انتخابات سے صرف 1.5 سال پہلے مزید مہنگائی کے بوجھ میں اتحادی جماعتیں حکومت کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. اس لیے قومی اسمبلی کے جاری اجلاس میں اب تک MQM کے رکن اسمبلی اقبال محمد علی، کشور زہرا اور GDA کے غوث بخش مہر نے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کے ممکنہ مضمرات اور مہنگائی کے ممکنہ طوفان پر آوازیں بلند کی. حکومت کی پنجاب میں اتحادی مسلم لیگ ق اور بلوچستان عوامی پارٹی سمیت بلوچستان میں دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کو تاحال فائنانس بل پر بحث کا موقع نہیں ملا. اس لیے ان کی حمایت یا مخالفت کی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہوگا. یقیناً اس وقت قومی اسمبلی میں قانون سازی کے مراحل بڑی سیاسی تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں. حکومت کی مخالفت نے اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں دوریاں ختم کرنا شروع کر دی ہیں اور PDM کے پلیٹ فارم سے اختلافات کی زد میں آنے والی دونوں جماعتوں میں ایک بار پھر قربتیں بڑھنے لگی ہیں. بظاہر اپوزیشن اتحاد میں یکسوئی کا عنصر واضح دکھائی دینے لگا ہے. قومی اسمبلی کے فلور پر شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری یک زبان نظر آ رہے ہیں. اپوزیشن جماعتوں کے الزامات، تحفظات اور مخالفت کے باوجود وفاقی حکومت کا دعویٰ ہے کہ عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا بلکہ لگژری آئٹمز اور امپورٹڈ اشیاء پر ٹیکس استثناء واپس لیا گیا ہے. ملک کے 22 کروڑ عوام کو صرف 2 ارب روپے کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا جبکہ 343 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ واپس لینے میں بھی 272 ارب روپے ریفنڈیبل اور ایڈجسٹیبل ہوں گے جن میں امپورٹڈ مشینری پر 112 ارب روپے اور فارماسیوٹیکلز پر 160 ارب روپے ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ 272 ارب روپے قابل واپسی ہیں. یہ صرف ٹیکس ریونیو میں اضافے کے لیے نہیں بلکہ معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے لگایا گیا ہے جس میں سے مستقبل میں ٹیکس نیٹ ورک بڑھے گا اور ٹیکس ٹو GDP میں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کا بھی کہنا ہے کہ منی بجٹ کا عام آدمی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کل انٹرنیشنل چیمبر سمٹ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ایک بار پھر کہا کہ مہنگائی عالمی مسئلہ ہے. پاکستان اب بھی خطے کا سستا ملک ہے. اس تمام صورتحال پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، فارمر منسٹر آف فائنانس. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. کل آپ کی پارٹی کے قائد شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 1 ارب 1.5 ارب ڈالر جمع کرنا، اس کا بندوبست کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ہم اپنے وسائل سے کر سکتے ہیں. آپ ملک کے سابق وزیر خزانہ ہیں، آپ بتائیں کہ کیا ہمارا مسئلہ IMF کے ساتھ صرف 1 یا 1.5 ارب ڈالر کا ہے؟ یہ جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ جو اگلی قسط IMF سے ملنے کی ہے وہ $1 بلین کی ہے، 180 ارب روپے. جی. تو خان صاحب جو بڑے ہم کو ماشاءاللہ لیکچر دیا کرتے تھے کہ خرچے کم کرو، شاہی اخراجات کم کرو، تو اگر آپ نے 3 سالوں میں 75% خرچے کرنٹ جاری خرچے بڑھا دیے ہیں اور اگر ہمارے اتنے شاہی خرچے تھے تو ان کے خرچے کم ہونے چاہیے، لیکن آپ تو مہنگائی سے تیز خرچے بڑھا رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ذرا سا نظر ثانی کر لینا کہ اگر آپ عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، وہ $1 بلین لینے کے لیے 350 ارب روپے کا عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، تو اپنے اوپر تھوڑا سا بوجھ لے لیں، تھوڑے سے خرچے کم کر دیں. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو IMF کی کنڈیشنز میٹ کرنے کے لیے عوام پہ ہی ٹیکس لگانا پڑے، آپ اپنے اخراجات بھی کم کر سکتے ہیں.
لیکن وہ اس پہ نظر ثانی کی بات کر رہے تھے وہ. اچھا، تو اگر یہ اتنا آسان معاملہ ہوتا تو یہ جو ڈیڈ لاک 2-3 مہینے سے چلا آ رہا ہے یہ یقیناً نہیں ہوتا. انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ جب IMF کے پروگرام میں ہم جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہمیں مزید بورنگ کرنی ہے اور اپنے قرض ہمیں ری پے کرنے ہیں، اس کے لیے جو قرضہ لینا ہے تو اس کی راہیں کھل جائیں گی. تو یہ وجہ ہے نا. تو اس میں یہ $1.5 ارب کا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں. آپ IMF کے پروگرام میں جائیں نا، آپ IMF کے پروگرام میں جائیں. جو شہباز شریف نے ایک اور بات کری تھی کہ 1700 ارب روپے کے 1750 ارب روپے کے اب تک نئے ٹیکسز یہ حکومت لگا چکی ہے پچھلے 4 سالوں میں، لیکن پھر بھی ٹیکس ٹو GDP کم ہے جہاں پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے کہ ٹیکس جمع نہیں کر پا رہے. لیکن جب نیا ٹیکس لگاتے ہیں تو معیشت کے اوپر آپ دباؤ تو ڈال دیتے ہیں، معیشت کے اوپر بوجھ تو ڈال دیتے ہیں. اسی طرح آپ کو یہ کسی نے نہیں کہا ہے، IMF بھی نہیں کہے گی کہ آپ ٹیکس بڑھائیں. IMF تو کہتی ہے کہ آپ خسارہ کم کریں نا، کیونکہ خسارہ آپ تیزی سے کر رہے ہیں، آپ خرچے کم کر لیں. آپ خرچے تو کم کرنے کی بات نہیں کر رہے. آپ نے 74% جاری خرچے بڑھا دیے، تو اب وہاں پہ تو ہم نہیں کر رہے. آپ تو صرف نہ ٹیکس کلیکٹ کر پا رہے ہیں نئے ٹیکس لگانے کے باوجود. ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ 2 ارب روپے اگر عوام کے اوپر ٹیکس لگے گا، یہ بات تو مناسب نہیں ہے نا. یہ بات تو فہم کے برعکس ہے. اچھا، حکومت کا کہنا ہے کہ منی بجٹ میں 343 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ پر نظر ثانی کی گئی ہے اور اس میں 270 ارب روپے ایڈجسٹیبل ہیں، جبکہ 70 ارب روپے کے ٹیکس لگژری آئٹمز پر لگائے گئے ہیں. عام آدمی پر اثر اس کا نہیں پڑے گا. صرف 2 ارب کا ٹیکس لگے ہیں اور 2 ارب ٹیکس چھوٹ ختم ہونے سے کون سا طوفان آ جائے گا. مہنگائی بڑھنے کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. وہ مانتے کہ یہ سب غلط باتیں اور یہ تو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں جو آپ نے کہا. میں آپ کو لگژری گڈس کی ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں کہ ایک لگژری گڈ ہے کنولا سیڈز. یہ جو ہمارے کسان ہیں وہ جو اس کا کنولا سیڈ منگواتے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا. 3.5 ارب روپیہ حکومت سوچ رہی ہے کہ اس سے آئے گا کنولا، اور اس کو انہوں نے لگژری کہا ہوا ہے. ایک لگژری ہے لال مرچ جس کے اوپر سے ان کو کافی ٹیکس آئے گا، اس کو انہوں نے لگژری کہا ہوا ہے. ایک لگژری ہے انڈے، ہیچلنگ انڈے جس کو گرینڈ پیرنٹ، اور مرغیوں کے اوپر گرینڈ پیرنٹ مرغی جس سے 2 جنریشن بعد مرغی ہوتی ہے، جس پورے پاکستان کی مرغی، اس کو انہوں نے لگژری کہا ہوا ہے. پورے بلک میں سبزی، ادرک، لہسن اگر امپورٹ ہو رہا ہے، میں یہ کہہ دوں کہ پیاز اور آلو پہ انہوں نے ایگزمپشن دے دی ہے، لیکن ادرک لہسن بھی اگر امپورٹ ہو رہا ہے جو ہوتا ہے پاکستان میں، اس کو انہوں نے لگژری کہا ہوا ہے. تو ان کی لگژری کی انڈرسٹینڈنگ اور عام آدمی کی لگژری کی انڈرسٹینڈنگ فرق ہے. یہ میرے خیال سے تھوڑی سی ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے، کیا آپ کے خیال میں حکومت کے پاس IMF کے پاس جائے بغیر اس مشکل سے نکلنے کا کوئی حل ہے؟ دیکھیے، یہ حکومت جو ہے نا وہ مشکل سے نہیں نکل سکتی. آپ لاکھ IMF کے پاس چلے جائیں، لیکن ایک بیسک کمپٹنس کیونکہ اس حکومت کے پاس نہیں ہے. IMF نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سرکولر ڈیٹ ختم کریں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. آپ نے اس کی وجہ سے 11 روپے سے بجلی کے ریٹ کو بڑھا کے 24 روپے کر دیے. تو جب 11 سے 24 روپے بجلی کے نرخ کریں گے تو سرکولر ڈیٹ کم ہونا چاہیے. سرکولر ڈیٹ کو دیکھیں وہ ڈبل سے زیادہ ہو گیا. ایک ہفتے کے اندر ایک پاکستان اسٹیٹ آئل PSO جو ہے وہ فرنس آئل امپورٹ کر رہی ہے. پاکستان عرب اسی ہفتے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے فرنس آئل. 2 ریفائنریز آپ کی بند ہو گئیں، پاک عرب نہیں PRL اور بائیکو ریفائنریز بند ہو گئیں کہ فرنس آئل زیادہ ہو گیا. یہ حکومت جو ہے یہ تو مطلب یہ سیریسلی کوئی مطلب ان کو کوئی کام نہیں آتا. 3 سال سے آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے شو میں آ کے کہا ہے کہ ہم 2 ہفتے میں شروع کر رہے ہیں ٹرمینل. اب انہوں نے کہا نہیں، ٹرمینل جو ہے وہ ہم پبلک سیکٹر میں لگائیں گے. ایک وزیر کہتے ہیں ہم پبلک سیکٹر میں لگائیں گے، دوسرے وزیر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لگائیں گے. بھائی کچھ تمام ہی وزراء کے اس پر متضاد بیانات ہیں. خیر، ایک طرف تو ہم بڑی گرج چمک دیکھ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کی بھی گفتگو ہم نے سنی، بلاول صاحب کی بھی سنی، اور اس بل پر تنقید بھی ہو رہی ہے. یہ بل پیش کر دیا گیا ہے. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، میڈیا پر بھی، پریس کانفرنس میں بھی. لیکن سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہو یا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہو، یہاں سر پہ اپوزیشن نے کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا اور یہاں سے پاس کروا دیا اس بل کو. کچھ ترامیم دیں اپوزیشن نے، وہ بھی منظور کر لی گئیں. تو وہاں تو بڑی دوستی نظر آ رہی ہے اپوزیشن اور حکومت میں. دیکھیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ہمارے شہباز شریف صاحب نے لیڈر نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ ہم سے بیٹھ کے بات کریں تو ہم ترمیم کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کا وہ ہو بل ہو یا بجٹ کا بل ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے ضروری ہے تو آ کے بیٹھ کے بات کرو. لیکن آپ یہ نہ کہو کہ انڈے جو ہیں اور مرغی جو ہے وہ ادرک جو ہے وہ لگژری ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ IMF آپ کو ٹیکس لگانے کا بول رہا ہے تو ہم یہ بات تو کریں گے کہ IMF جو ہے وہ انفنٹ فارمولے پر ٹیکس لگانے کا بولتا ہے لیکن ریل اسٹیٹ کے اوپر نہیں بولتا. 2 سال سے آپ نے
اپنے اے ٹی ایمز کے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس کو سبسڈی دی ہوئی ہے, ان کو آپ نے بالکل ٹیکس کی چھوٹ دی ہوئی ہے, ان کو کمپلیٹ ایمنسٹی دی ہوئی ہے. وہاں پہ آئی ایم ایف آپ کے کوئی بات نہیں کرتا, لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ مطلب برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, مطلب وہ آئی ایم ایف کو انڈے کے برے لگ گئے, بچوں کے دودھ برا لگ گیا, لیکن ریئل اسٹیٹ پہ آئی ایم ایف ہاتھ نہیں لگاتا. یہ آئی ایم ایف نہیں کر رہا ہے, یہ مطلب یہ بات نہ کریں. تو ہم ان سے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کمیٹی, ایک کمیٹی میں تو انہوں نے زبردستی نکالا ہے, لیکن سچی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ بات آ جاتی ہے ساری پرویز الہی صاحب پہ اور خالد مقبول صدیقی پہ. کیا یہ عمران خان کا اب بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر یہ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بل لگا کے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا کے یہ جا سکتے ہیں ووٹ لینے, تو جائیں. ٹھیک ہے, یعنی خالد مقبول اور پرویز الہی صاحب کی تو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم ہر صورت اسے روکنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کی تو اکثریت نہیں ہے, اکثریت تو اپوزیشن کی ہے, تو کیسے روکیں گے اگر آپ کی ترمیم, آپ کی تجاویز بھی نہیں مانتے؟ تو یہ تو سادہ اکثریت سے پاس ہونے والا ہے. آزادی اکثریت تو حکومت کی ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم کے لیڈران اور کیو لیگ کے لیڈران اور جی ڈی اے کے لیڈران اگر نظر ثانی کریں اپنے سٹینڈز اور عمران خان کا جو انہوں نے بوجھ اٹھا کے رکھا ہے 3 سال تک, وہ خود مانتے ہیں, تو پھر وہ اگر اپنی کاندھوں سے وہ بوجھ اتارنے کے لیے تیار ہیں تو یہ ملک جو ہے اس کی جان چھوٹ جائے گی. ورنہ ہم تو دیکھیں اپوزیشن بائی اپوزیشن نہیں کر رہی. بڑی بات کری ہے شہباز شریف صاحب نے کہ ابھی بھی آ کے آپ ہم سے بیٹھ کے بات کریں, ہم اس میں بھی پاس کروا دیں گے آپ کو اگر آپ صحیح کریں. حکومت کو ہٹانا تو ٹھیک ہے, وہ ہم کبھی ہٹوا دیں گے انشاءاللہ, لیکن اگر پاکستان کی بات ہے تو وی ڈونٹ ریلی کیئر. میں تو ہم گورنمنٹ ہٹے یا نہ ہٹے, ہم پاکستان کے لیے بل کو بہتر کر کے پاس کرنے کے لیے ریڈی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب. گفتگو آپ نے یہاں پر سنی. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کرونا کی 5ویں لہر, اومیکرون کا تیزی سے پھیلاؤ ہو رہا ہے, کیسز کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے, اموات بڑھنے لگی ہیں. اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. کرونا کی 5ویں لہر پاکستان میں سرایت کرنا شروع ہو گئی ہے. ملک میں اومیکرون ویریئنٹ بھی مسلسل پھیل رہا ہے. روزانہ سینکڑوں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, اموات بھی بڑھ رہی ہیں. پاکستان میں ستمبر 2021 کے بعد پہلی بار پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا کے 2074 کیسز رپورٹ ہوئے اور 13 اموات ہوئیں. 21 دسمبر کے بعد پہلی بار کرونا مریضوں کی اموات ڈبل ڈیجٹ تک پہنچ گئی ہیں. پچھلے 3 ہفتوں سے 2 سے 4 اموات ہو رہی تھیں, جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے 13 جنازے اٹھے. ایک مہینے میں انفیکشن ریٹ 0.67% سے بڑھ کر 4.7% ہو چکا ہے. ایکٹیو کیسز کی تعداد جو دسمبر کے اواخر میں 10,000 سے کم تھی 20,562 ہو چکی ہے. ملک کے مختلف اسپتالوں میں کرونا کے 772 مریض زیر علاج ہیں, جن میں سے 628 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. تشویشناک بات یہ ہے کہ ملک کے 65% کیسز کا تعلق سندھ سے ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں رپورٹ ہونے والے کرونا کے 2074 کیسز میں 1347 مریضوں کا تعلق سندھ سے ہے, جو صوبے میں 11 اگست کے بعد کرونا کیسز کی سب سے بڑی تعداد ہے. اس سے بھی بڑھ کر فکر کی بات یہ ہے کہ سندھ کے 90% کیسز کراچی میں رپورٹ ہوئے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں کرونا کے 1223 نئے کیسز سامنے آئے, جن میں اومیکرون ویریئنٹ کی شرح بھی خطرناک حد تک ہے. محکمہ صحت سندھ کے مطابق کراچی میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 20.22% ہو گئی ہے, جبکہ شہر میں رپورٹ ہونے والے کرونا کیسز میں 95% مریضوں پر اومیکرون ویریئنٹ سے متاثر ہونے کا شبہ ہے. اطمینان کی بات یہ بھی ہے کہ کراچی میں خواتین کو گھر گھر کرونا ویکسین لگانے کی مہم کا آغاز ہو گیا ہے. اس بارے میں آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. پاکستان میں کرونا کی 5ویں لہر اور اومیکرون ویریئنٹ کو قابو کرنے کے لیے حکومت نے گھر گھر ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا. ابتدائی طور پر کراچی میں خواتین کو کرونا ویکسین لگائی جائے گی, جہاں مردوں کی نسبت خواتین میں کرونا ویکسینیشن کی شرح انتہائی کم ہے. سندھ حکومت کے مطابق گھریلو خواتین کی بڑی آبادی کو حفاظتی انجیکشنز نہیں لگائے گئے ہیں اور وہ فیس ماسک کے بغیر اجتماعی تقاریب اور شادیوں میں شرکت کرتی ہیں, جبکہ گھر سے باہر کام پر جانے والے مردوں میں ویکسینیشن کی شرح خواتین سے زیادہ ہے. صوبائی حکومت کی گھر گھر ویکسینیشن مہم کے لیے خواتین ہیلتھ ورکرز کا استعمال کیا جائے گا, جنہوں نے طویل عرصے تک ملک بھر میں پولیو کے قطرے پلانے کی مہمات میں اہم کردار ادا کیا ہے. لیڈیز نے ویکسینیشن پرسنٹیج ان میں کم ہے, تو ان کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے. گھر گھر جا کے ویکسینیشن کے عمل میں ہم نے ٹیم کمپرائز کی ہیں, جو ہر یونین کونسل کے حساب سے رکھی ہوئی ہیں, اور اس یونین کونسل میں ہم نے ایک ٹیم کمپرائز کی ہے, جس میں ایک ڈاکٹر, ویکسینیٹر, ڈیٹا آپریٹر اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جو ان کی کیچمنٹ ایریا ہوتی ہے
अपने हर यूसी में ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक एरिया दी गई है ताकि वो उनसे वाकिफ़ भी होती हैं, घरों में जा भी सकती हैं। घर घर वैक्सीनेशन मुहिम को खवातीन ने भी खुशाइन करार दिया है। बहुत ही अच्छा इन लोगों ने इकदाम करा है, क्योंकि हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता कि हम घर से है ना काम ख़त्म करके जाएं। अब ये हमारे घर पे आके वैक्सीनेशन कर देंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस 13 दिसंबर को कराची में रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद ज़्यादातर केसेस कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में देखने को मिले हैं। हुकूमत ने अभी तक नई पाबंदियों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन लोगों से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील की है। सिर्फ कराची ही नहीं, मुल्क के दीगर बड़े शहरों में भी कोरोना ने पंजे गाड़ना शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटों में लाहौर में कोरोना की शरह 7%, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी शरह 4.5% रही। अहम बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने इस बार कोरोना की वजह से कारोबारी लॉकडाउन और तालीमी इदारों की बंदिश को यकसर मुस्तरद कर दिया है। कल वफाकी काबीना के इजलास के बाद इस फैसले से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया को आगाह किया। हौसला अफजा बात यह है कि पाकिस्तान में तकरीबन 10 करोड़ अफराद ने वैक्सीन की कम अज़ कम एक डोज लगवा ली है, जबकि तकरीबन 7.5 करोड़ अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है, जो मुल्क की कुल आबादी के 33% और मुल्क में काबिल वैक्सीन अफराद का 49% है। पिछले एक हफ्ते से मुल्क में 30 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए बूस्टर शॉट्स भी लगने का आगाज़ हो चुका है। इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर सेहत पंजाब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है उसमें हमें दबाव नज़र आ रहा है सिंध और सिंध पर भी कराची में, लेकिन सूरत हाल लाहौर और दीगर बड़े शहरों में भी कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं है। 7% इन्फेक्शन रेट रिपोर्ट हो रहा है लाहौर से भी। उमूमी सूरत हाल क्या है इस वक्त? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि डेफिनेटली 3 हमारे बड़े शहर जो हैं, जिसमें लाहौर और रावलपिंडी और गुजरात, इनके अंदर तो डेफिनेटली शरह बहुत बढ़ गई है। ओवरऑल पूरे पंजाब के अंदर शरह जो है वो 4.9% पे चली गई है, लेकिन जहाँ तक लाहौर का ताल्लुक़ है डेफिनेटली अब वो 8 के करीब पहुँच चुकी है और गुजरात में 5.8 है। तो ये देखा जा रहा है कि वो शहर जिनमें पहले भी हमें हर मर्तबा कोरोना वेव जो थी उसका ज़्यादा असर देखते थे, वो शायद एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग जो हैं बाहर रहते हैं, और ये क्योंकि शादियों का सीज़न था, बहुत सारे लोग बाहर से तशरीफ़ लाए और ओमिक्रॉन जो है नेचुरली वो तो एस्केप कर ही जाता है। एक बंदे के आने की ज़रूरत होती है और काम शुरू हो जाता है। तो जो अभी इस वक्त मेजॉरिटी केसेस हमारे सामने आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के ही आ रहे हैं सामने। डेफिनेटली तादाद में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आई है। आज के दिन में अगर मैं देखूं तो नए जो हमारे सामने केसेस आए हैं वो 445 हैं, यानी नए केसेस। अमवात पंजाब के अंदर 2 हुई हैं और टोटल नंबर ऑफ़ एडमिशन्स इस वक्त हमारे पास पिछले 24 घंटे में 85 नई एडमिशन्स हुई। टेस्ट टोटल हमने जो अब तक किए हैं वो आज के मतलब पिछले 24 घंटे के अंदर वो 18,224 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है, लेकिन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि पंजाब वो सूबा है जिसने में सबसे ज़्यादा इस वक्त वैक्सीनेशन हो चुकी है बाकी सूबों के मुकाबले में। अगर हम देखें तो आप जो जिन 7-7.5 करोड़ की बात आप कर रहे हैं उसमें से 51 यानी 5 करोड़ 10 लाख जो हैं वो हमारे यानी तकरीबन हमारी 50% जो हमारी आबादी है उसको मुकम्मल तौर पे दोनों डोजेज़ मिल चुकी हैं, पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल पार्ट है हमारा। और क्योंकि 12 साल से ज़्यादा और स्कूल्स के मसले में भी 80% बच्चे जो हैं दे हैव ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड। सबसे ज़्यादा स्कूलों के अंदर वैक्सीनेशन जो है वो पंजाब के अंदर हुई है, और जो स्कूल्स हैं अबव एज 12 80% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी वैक्सीनेट मुकम्मल तौर पे हो चुके हैं। बूस्टर डोजेज़ जब से इजाज़त मिली है 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, अब तक हमारे पास 11,58,000 बूस्टर डोजेज़ भी लग चुकी हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट हिफाजती इक़दाम है डॉक्टर साहब, हम किसी तरीके से आपकी बात में मुखिल हो रहा हूँ, मगर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसा वफाकी काबीना ने कल ये फैसला किया है कि हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे और कारोबार बंद नहीं करेंगे, बंदिश नहीं करेंगे किसी भी तरह की, तो पहले तो एक स्ट्रेटजी थी स्मार्ट लॉकडाउन की, पहले बात हुई मुकम्मल लॉकडाउन पर स्मार्ट लॉकडाउन। इस दफ़ा क्या हिकमत अमली है कि आपने लॉकडाउन भी नहीं करना, चीज़ें बंद भी नहीं करना और
ओमिक्रॉन जो है ये फैल भी तेज़ी से रहा है डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में, तो इसका फैलाव भी ज़्यादा है, मगर हम लॉकडाउन की तरफ भी नहीं जाएंगे, तो हिकमत अमली क्या है फिर? देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि कल हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट इजलास है जिसके अंदर हम सब शामिल हो रहे हैं रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। आज से पहले जब हम लॉकडाउन की बात करते थे तो हमारी वैक्सीनेशन की तादाद उस तरह नहीं थी। पहली 2 वेव्स में तो आपको पता है वैक्सीन का सवाल ही नहीं पैदा होता, यानी 3 वेव्स के दौरानिया में तो वैक्सीन का सवाल ही नहीं पैदा होता। चौथी वेव में नेचुरली उसकी शिद्दत में ज़रूर कमी देखी गई इस वजह से कि बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन मिली। तो उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह क्योंकि हमने वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ किया हुआ है, घर घर जाके वैक्सीनेशन पंजाब के अंदर दिसंबर के महीने में शुरू हो गई थी रेड के कैंपेन से, रीच एवरी डोर, और उस कैंपेन के तहत आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद वैक्सीन की ऑलरेडी लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है। और ये भी देखा जा रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन तादाद ज़रूर मरीज़ों की बढ़ रही है। हम हर रोज़ जो लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं उनकी तादाद ज़रूर देखते हैं, देखने के लिए कि बीमारी की शिद्दत कितनी ज़्यादा है। तो उसमें देखा जा रहा है कि अभी उस शिद्दत की नहीं है, मैं कुछ अगले 2-4 दिनों का नहीं कह सकती क्योंकि नेचुरली इस वक्त इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है, तो कल शायद ज़्यादा मरीज़ दाखिल होने शुरू हो जाए। उतनी तादाद में मरीज़ इस वक्त दाखिल नहीं हो रहे जो कि हम पहली वेव्स में जब इतने केसेस सामने आते थे तो कितने मरीज़ हमारे पास रोज़ाना दाखिल होते थे, उनकी तादाद में कोई थोड़ी सी कमी है। तो ये बात तो वाज़ह हो गई है कि जो तो डॉक्टर साहब ये मैं समझ सकता हूँ कि गो के ये शिद्दत ज़्यादा नहीं आ रही है, लेकिन इसका फैलाव तेज़ी से हो रहा है और आप ये भी मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर मरीज़ इस शिद्दत के साथ आए कि हॉस्पिटलाइज होने लगे और अस्पतालों पे दबाव हो तो फिर दूसरी को हिकमत अमली इख्तियार करें। कराची में बहुत तेज़ी से ये मर्ज़ फैल रहा है, ये वबा फैल रही है और यहाँ पर जो इन्फेक्शन रेट है वो भी खासा ज़्यादा हो चुका है, 20% इन्फेक्शन रेट हो चुका है यहाँ पर। तो डेफिनेटली दूसरे शहरों में भी इसी हिसाब से इन्फेक्शन रेट बढ़ेगा, तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्फेक्शन रेट बढ़ जाए पहले फिर इक़दामात करें। मेरा ख्याल है आपको हर तरीके से देखें ना, ये जितने आपके पास स्टेटिस्टिक्स और डेटा आता है उसको बाकायदा स्टडी किया जाता है और हर चीज़ की कंपैरिजन की जाती है। 2-3 बड़े अहम डेटा होते हैं। नंबर 1 फर्टिलिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने लोग खुदा न खास्ता इंतकाल कर जाते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है हॉस्पिटलाइजेशन कितनी होती है, और बिल्कुल कोई शक नहीं है कि है परेशानी की बात। लेकिन इस वक्त की जो आज के दिन की सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ उसके मुताबिक तो क्योंकि हमने 80% से ज़्यादा अपने वो बच्चे जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको ऑलरेडी वैक्सीनेट कर लिया है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि हम कुछ हद तक ये सिचुएशन को कंट्रोल पे रख सकते हैं। कल परसों की बात के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि तो NCOC की हर रोज़ मीटिंग होती है, हर रोज़ ये सिचुएशन डिस्कस होती है। इन द नियर फ्यूचर मतलब अभी इस वक्त तो देयर इज़ नो रीज़न फॉर अस टू क्लोज डाउन। अभी इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर आप अगर देख लीजिए तो इस वक्त 4.9% इन्फेक्टिविटी रेशियो है, यानी 5% के करीब। हमने इससे पहले स्मार्ट लॉकडाउन तब किए थे जिन इलाकों के अंदर 12 के ऊपर चली गई थी इन्फेक्शन रेट। प्रॉबेबली अब हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा जब ये शिद्दत इख्तियार करेगी। डॉक्टर साहब शिद्दत तो नज़र आ रही है ना, देखिए हमारे एयरपोर्ट्स पर अगर हमें मुल्क से बाहर जाना हो या लोग मुल्क के अंदर आएँ तो हम बड़ी एहतियात कर रहे हैं, वहाँ पर टेस्ट भी कर रहे हैं और कई घंटे वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है। मगर इंट्रा सिटी जो हमारा आना जाना है, मैं बता रहा हूँ कि कराची में 20% है, आप बता रही हैं लाहौर में 8% हो चुका है। अब लाहौर से किसी और शहर में लोग जा रहे हैं या वहाँ से आ रहे हैं या कराची से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी अभी नहीं है, तो इससे इन्फेक्शन रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस पर कोई हम अमली इक़दाम क्यों नहीं देख रहे? मेरा ख्याल है जो हमें अमली इक़दाम उठाने चाहिए, क्योंकि देखिए आपने एक चीज़ को बैलेंस करना है। हमने पहले भी ये देखा है कि अगर खुदा न खास्ता हम सारा मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर दें, और आपको खुद एहसास है कि वैसे भी हर चीज़ में महंगाई इतनी हो गई है, कोविड की वजह से हर चीज़ पूरी दुनिया के अंदर महंगी हो गई है।
फूड सिक्योरिटी का इतना बड़ा मसला बन गया है। हमारे तो दिहाड़ीदार तबका बहुत बड़ा तबका है, हमें सोच समझ के लॉकडाउन करना पड़ता है, क्योंकि जब आप लॉकडाउन करेंगे उसका मईशत के ऊपर डेफिनेटली असर पड़ता है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हम हिफाजती तदाबीरें जो हैं उन पे ज़ोर डालें। लोगों को मास्क पहनना चाहिए। लाहौर वेयर्स मास्क, आपको पता है कि वी आर स्टार्टिंग दिस कैंपेन हियर। पहले भी हमने ये कैंपेन शुरू की, अब दोबारा हम बहुत तेज़ी से ये कैंपेन शुरू करने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। तफसील से आपने सुना हुकूमत क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही है और किस तरह से इस मामले को देख रही है। बहरहाल हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो SOPs पर अमल करे, समाजी फासला इख्तियार करे, मास्क लगाए और तमाम वो एहतियाती तदाबीर करे जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सकता हो। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कारोबारी बेकायदगी पर। रेगुलेटर्स के 3,800 केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। 250 अरब रुपए के जुर्माने के 900 केसेस में हुक्म इम्तना है। FBR 1,800 अरब रुपए की रिकवरी में बेबस दिखाई देती है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में मसनूई बहरानों के जरिए आटा, चीनी, सीमेंट, स्टील, पेट्रोल, हत्ता के खाद की कीमतें भी आसमान पर पहुंचना और बड़े बड़े कार्टेल्स का अपनी तिजोरियां भरना कोई नई बात नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि ये कारोबारी लुटेरे न सिर्फ आवाम को महंगाई का चूना लगाते हैं, बल्कि अगर उनकी नाजायज़ मुनाफाखोरी पकड़ी जाए तो जुर्माने की रकम को भी कानूनी पेचीदगियों में फंसा देते हैं। जी हाँ, इस वक्त भी कॉरपोरेट सेक्टर ने रेगुलेटर्स की जानिब से 250 अरब रुपए के जुर्मानों पर मुख्तलिफ अदालतों से 900 से ज़ायद हुक्म इम्तना ले रखे हैं। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF को मनाने और टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए 343 अरब रुपए की मंजूरी के लिए दिन रात एक कर दी हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की माशी टीम ने कार्टेल्स पर आयद अरबों रुपए के खतीर रकम से चश्मपोशी इख्तियार कर रखी है, जो मुल्क की मईशत का सहारा भी बन सकती है और इसका आम आदमी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। 2 हफ्ते कबल वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने FBR, SECP और दीगर रेगुलेटर्स के साथ एक इजलास का हवाला देते हुए इंकिशाफ किया था कि कीमतों में हेरा फेरी करने वाले कार्टेल्स ने रेगुलेटर्स को 3,800 ज़ेर इल्तिवा केसेस में फंसा रखा है। साबिक चेयरमैन FBR मोहम्मद जावेद गनी ने अक्टूबर 2020 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकिशाफ किया था कि FBR की टैक्स रेवेन्यू की 1,856 अरब रुपए मुख्तलिफ अदालतों में कानूनी चाराजोई की वजह से खटाई में पड़े हुए हैं। हैरान कुन बात यह भी है कि 4 माह कबल सितंबर 2021 में मौजूदा चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद अशफाक ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बताया कि अमले की कमी और निज़ाम इंसाफ की पेचीदगियों के बायस FBR 1,800 अरब रुपए से ज़ायद रकम की रिकवरी में बेबस है। FBR हुक्काम की जानिब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया गया था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 117 अरब रुपए की वसूली से मुताल्लिक मुकदमात ज़ेर समात हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 136 अरब रुपए, लाहौर हाई कोर्ट में 228 अरब, सिंध हाई कोर्ट में 134 अरब रुपए और पेशावर हाई कोर्ट में 169 अरब रुपए और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 60 करोड़ रुपए के महसूलात से मुताल्लिक केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। इस मामले का एक अहम पहलू ये भी है कि रेगुलेटर्स जिनकी जिम्मेदारी सार्फिन को कार्टेलाइजेशन के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, बदकिस्मती ये है कि उनकी जानिब से भी मुतादिद केसेस में संगीन कोताहियाँ सामने आई हैं जिनसे कार्टेल्स फ़ायदा उठाते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर हसन खान साहब, लॉयर हैं, कॉरपोरेट अफेयर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपका। सर, एक काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंकिशाफ किया था कि कार्टेल्स ने रेगुलेटर्स के 3,800 ज़ेर इल्तिवा केसेस में हुकूमत को फंसा रखा है। इन कार्टेल्स ने हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर सकती है जो वो नहीं कर पा रही है, और आपके ख्याल में हुकूमत इस मामले में बेबस है? जी मसूद साहब, मेरे ख्याल में हुकूमत भी और अमूमी तौर पे जो हमारा पाकिस्तानी मुआशरा है, शायद हमें अभी तक ये आगाही नहीं हासिल हुई कि हमारा मुल्क जो है वो कितनी संगीन हालात से दो चार है। मेरे ख्याल में फॉर पॉलिटिकल रीज़न जो हमारी हुकूमत है वो ये बताने पर रिलक्टेंट है कि हम मुआशरी तौर पे बड़ा सख्त लफ्ज़ है, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें कि हम मुआशी तौर पे ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुके हैं। और जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें अगर कोई मुल्क दिवालिया होता है तो उसमें कोई बैंक्रप्सी का प्रोसीजर नहीं होता। उसमें यही होता है कि IMF का एक बेल आउट पैकेज होता है जो पाकिस्तान के लिए अब जो है वो नेगोशिएट हो रहा है।
تو جب کوئی ملک معاشی طور پہ اتنے سنگین حالات سے گزر رہا ہو تو میرے خیال میں اس ٹائم پہ اس بات میں کوئی مضاحکہ نہیں کہ جو آپ کی حکومت ہے اور آپ کی جو ججز ہیں یا آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ ایک میز پہ بیٹھے اور یہ وہ فیصلہ کرے کہ اس ملک کے جو سنگین فائنینشیل ایشوز ہیں جو ایک آپ کے اکنامک بحران ہے اس میں جوڈیشری جو ہے وہ کس طرح ملک کی یا ایک سیاسی حکومت کی مدد کر سکتی ہے. جہاں تک قوانین کا تعلق ہے جو پاکستانی کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو آرٹیکل 199 جس کے انڈر ہائی کورٹ جو ہے جورسڈکشن ایکسرسائز کرتا ہے اس میں کلیئرلی اس کا سب آرٹیکل 4 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا سٹے ہے جو کہ ملک کے ریونیوز وغیرہ سے اس کا تعلق ہے تو اس کی عمر کسی بھی صورت 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی اور اس کیس میں حکومت جو عدالت ہے اس کو 6 ماہ کے اندر اپنا فیصلہ دینا پڑے گا. تو قانون تو آلریڈی آپ کے پاس ہے, اگر اس قانون کی پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ ہم اپنی جوڈیشری کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور ہم ان کو بتائیں کہ کتنے سنگین حالات ہیں اور اس سلسلے میں جوڈیشری کیا رول ادا کر سکتی ہے جو کہ نہیں ہو رہا. اچھا یہ فرمائیں کہ کاروباری اداروں سے متعلق مقدمات کا فیصلہ بغیر کسی تاخیر کے ہو, اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے, کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ مسعود صاحب میرے خیال میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو فیصلے ہیں وہ جلدی ہوں یا نہ ہوں. اوبیسلی اگر فیصلے جلدی ہوں گے تو اس میں آپ کی جو بزنس ایکٹیویٹی ہے یا جو بزنس گروتھ ہے, کیونکہ اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس 2 ہی طریقے ہیں, یا اپنی معیشت کو سنبھالنے کے آپ کے پاس 2 ہی طریقے ہیں, یا تو آپ اپنے اخراجات کم کر دیں کہ آپ اپنے صحت پہ جو لگاتے ہیں, کمیونیکیشن پہ جو لگاتے ہیں, ایجوکیشن پہ جو لگاتے ہیں جس کے آپ کے لانگ ٹرم بینیفٹس ہوتے ہیں, یا آپ اپنے اخراجات کو کم کر دیں, یا آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے وسائل کو اور اپنی آمدنی کو بڑھائیں. تو جب آپ انویسٹ کریں گے تو آمدنی آپ کی صرف اسی صورت میں بڑھے گی, اور میرے خیال میں آمدنی آپ کی طرف بڑھے گی جب آپ کے بزنس گرو کریں گے. ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو بزنسز ہیں وہ گرو نہیں کر رہے, اور اس میں سب سے بڑا جو پاکستان کو بحران ہے وہ ہماری جو کورٹس میں مقدمات کے جلدی فیصلے نہیں ہوتے, اور اس سے بڑا جو ایک بحران ہے وہ جو کورٹس میں جو ایک انجنکشنز یا پریلیمنری انجنکشنز یا جو سٹے دیے جاتے ہیں. تو مقدمے کو جلدی فیصلہ کرنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو کورٹس سٹے دیتی ہیں وہ جس حد تک ممکن ہو کورٹس کو اس بات پہ مائل کیا جائے کہ وہ سٹے مت دیں. اگر وہ سٹے دیں تو اس کے ساتھ جو ہے جو کنڈیشنز ہیں سٹے دینے کی, جو 3 کنڈیشنز ہیں کہ اس میں جو ہے ایک پرائمری فیسائی کیس ہونا چاہیے, اس میں بیسکلی بیلنس آف کنوینئنس کو دیکھا جاتا ہے, اور اس میں کوئی ارریپریبل لاس ہونا چاہیے کسی ایک پارٹی کا. میں نے اپنی لا پریکٹس میں کم ہی ایسے سٹے دیکھے ہوں گے جس میں ایک کورٹ نے سٹے دیتے ہوئے یہ جو تینوں ٹیسٹ ہیں اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہو کہ جی میں ان 3 ٹیسٹ کی وجہ سے ایسے یہ سٹے دے رہی ہوں. تو اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے تو آپ کو فوری طور پہ اپنے جو لیگل سسٹم میں یہ جو سٹے کا ایک کانسیپٹ ہے آپ کو اس پہ بڑی سنجیدگی سے نظر ثانی کرنی پڑے گی. اچھا یہ فرمائیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ بڑی سنجیدگی سے اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے, تو یہ جو ایف بی آر اور بینک سے متعلق کیسز ہوتے ہیں, مقدمات ہوتے ہیں, بینکنگ کورٹس میں سنے جاتے ہیں یا محتسب کے پاس ان کی سنوائی ہوتی ہے, تو ان کورٹس میں ان کے فیصلوں کے حوالے سے بہتری لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اس میں مسعود صاحب دیکھیں, اس میں جو ایک پاکستان میں جو ایک بہت بڑا شدید مسئلہ ہے وہ بیسکلی کیپیسٹی کا ہے. اوبیسلی کرپشن کا بھی ایک ایشو ہے. تو جو گورنمنٹ کی جو ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں, ایس سی سی پی ہو گیا یا ایف بی آر ہو گیا یا کمپٹیشن کمیشن ہو گیا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو گیا, بہت سے ایسے کیسز ہوتی ہیں جس میں صرف یہ اپنی کارروائی دکھانے کے لیے بیسکلی دے ریز ڈیمانڈس کہ جی ہم نے جو ہے وہ اتنے کی ڈیمانڈ ریز کر دی ہے, اور چاہے کرپشن کی وجہ سے یا چاہے انکمپیٹنس کی وجہ سے اس میں سے بہت سی ایسی ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو کہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوتی, اور جن کو چیلنج کرنے کے لیے جو لیٹیگنٹس ہیں یا جو جن کمپنیز کا آپ نے ذکر کیا وہ کورٹ میں جاتی ہیں, لیکن کورٹ میں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیسکلی
बहुत सी ऐसी डिमांड्स हैं जो कि लेजिटिमेट नहीं होती और उनके लिए कोर्ट को जो है वो स्टे ऑर्डर भी जो है वो देना पड़ता है। तो आपको दोनों साइडों पे काम करना पड़ेगा। नंबर 1, आपको जो अपनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वहाँ पे आपको इस्लाहात लानी पड़ेंगी। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जब वो कोई डिमांड रेस करते हैं या जब वो कोई डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसमें कोई जान हो, उसमें इतनी जान हो कि कोर्ट की स्क्रूटनी को वो सस्टेन कर सकें, जो कि वो ज़्यादातर नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल में हमारी कोर्ट्स पे भी एक लाजिम है कि जो स्टे देते हुए वो इंतहाई एहतियात का सबूत दें, क्योंकि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा एक ऑब्स्टिकल है वो यही है कि जी आप जैसे ही कोर्ट में जाती हैं वहाँ पे आपको स्टे मिल जाता है और उसके बाद जो पार्टी एक दफ़ा स्टे ले लेती है उसके बाद उसका बिल्कुल ये इंटरेस्ट नहीं होता कि वो फिर केस जो है वो कभी ख़त्म हो। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो और साथ साथ जो करप्शन है वो ख़त्म हो और हुकूमत को चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी लाए बिज़नेस के मामलात में, तो बिज़नेस ग्रो करेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि और हम भी इस वक्त सरेदस्त यही बात कर सकते हैं कि अपनी अदालतें यहाँ पर जो मामलात फंसे हुए उनको कैसे निकाला जाए, उनको कैसे ठीक किया जाए। तो गुज़िश्ता साल जून में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब ने मुल्क की पहली कमर्शियल अदालत का इफ्तिताह किया था। तो इस तरह के इक़दाम जो हैं वो भी मुआविन साबित हो सकती हैं। जी बिल्कुल मुआवन साबित हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी लाहौर में मेरे इल्म में है कि कुछ कमर्शियल कोर्ट्स हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो कारकर्दगी है वो सामने नहीं आई। एटलीस्ट इतना ज़्यादा उस पर केस लॉ नहीं डेवलप हुआ कि हम कह सकें कि वो कितनी कामयाब हैं या कितनी कामयाब नहीं हैं। लेकिन हमें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, जो पाकिस्तान में जो मेन जो बिज़नेस डिस्प्यूट होता है या जो कमर्शियल डिस्प्यूट होता है या जो डिस्प्यूट्स एमंग द इंडिविजुअल्स होते हैं वो आपके ना हाई कोर्ट में जाते हैं ना वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जो आपकी ट्रायल कोर्ट्स हैं वो सिविल कोर्ट्स हैं। तो अगर आपने इस मुल्क में जो बिज़नेस को फैलाने आप ये चाहते हैं कि इस बिज़नेस जो है वो फ्लरिश करे, तो फिर आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से भी ज़्यादा आपको जिन कोर्ट्स पे तवज्जो देने की ज़रूरत है वो बेसिकली आपकी सिविल कोर्ट्स हैं, कि क्योंकि जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होती है, जो ट्रायल कोर्ट होती है, वो बेसिकली आपकी जो है वो सिविल कोर्ट्स होती हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने की ज़रूरत है वो आपको अपने सिविल कोर्ट्स पे मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा भी शुमार दुनिया की तरक्की याफ्ता या ऐसी अक़वाम में हो जो कि फ़ख्र से अपना सर बुलंद करके बाकी अक़वाम आलम के साथ जीना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंसूर हसन खान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।